مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتہ اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو علم کی باتیں سیکھے سمجھے، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل اتاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرا؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل کرم ہے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو انہی سے ہی اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محبوب احمد اتاری ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کارپیٹ ناپاک ہو اور اس کے اوپر جائے نماز بچھا کے کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جی، کارپیٹ ہی ناپاک ہے۔ اب انہوں نے مزید ڈیٹیل نہیں بتائی اور بظاہر سوال سے یہی ہے کہ خشک ہو چکا ہے، یعنی ہے ناپاک لیکن خشک ہو گیا، نجاست سوکھ گئی، اب اوپر کچھ چیز بچھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارپیٹ جو ہے وہ ناپاک ہے یا جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے، چادر ہے، ناپاک ہے، تو اب اگر اس کے اوپر آپ کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ نیچے والی چیز خشک ہو۔ ہاں، اگر وہ چیز خشک نہیں ہے، اتنی نم ہے کہ اس کی نجاست جو ہے وہ چھوٹ کر اس کو لگ جائے گی، جو چیز آپ اس کے اوپر بچھا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن ایسی اگر صورت نہیں ہے یا ایسی بھی صورت ہے اور اس کے اندر آپ نے پہلے ایک کوئی چیز جو ہے وہ موٹا کپڑا بچھا دیا اور پھر اس کا اوپری حصہ جب خشک ہے تو آپ نے اس کے اوپر دوسرا جو ہے وہ جائے نماز بچھا لیا اور جو ہے وہ نماز پڑھ لی، تو یوں نماز ادا ہو جائے گی۔ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے کارپیٹس ہیں، اب انہیں پاک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو پھر بہرحال یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ جائے نماز وغیرہ بچھا کر نماز ادا کر لیجیے۔ قالین وغیرہ اگر اس کو کوئی پاک کرنا چاہے کہ بھی ہو گیا ویسا، تو ویسے تو مشکل ہی معاملات ہوتے ہیں ان کو، لیکن کوئی آسان طریقہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قالین کو پاک کرنے کے جو طریقے بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ جاری پانی میں انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیں اتنی دیر تک کہ غالب گمان ہو جائے کہ جناب یہ جو اس میں نجاست تھی وہ زائل ہو گئی، وہ جو ہے وہ چلی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسے جو ہے وہ دھوئیں اور دھو کر جو ہے وہ اس کو لٹکا دیں یا کسی اونچی جگہ کے اوپر، اسے دیوار کے اوپر جیسے آپ نے جو ہے وہ ڈال دیا، اور اب اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ جب وہ پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ دھو کر پھر دوبارہ لٹکا دیں اور پھر تیسری بار دھو کر پھر لٹکا دیں۔ تو جب تیسری مرتبہ ہر دفعہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہوں، اس کے بعد اگلا دفعہ دھویا جائے۔ جب تیسری مرتبہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، جاری پانی یہ اب بھی جو ہمارے یہاں عام طور پہ بھی پائپ لگایا، اور یہ بھی جاری پانی؟ جی بالکل، یہ بھی جاری پانی ہے۔ گھر کے اندر اگر آپ واقعی ہے ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ چھوٹا یا بڑا کارپیٹ جو بھی ہے اس کو بچھا کر اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جاری پانی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے گا کہ جی جناب اس میں جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر وہ پاک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور بھی اسی طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں بالخصوص، اور جو سردی کے ملبوسات ہوتے ہیں تو ان کو بعض اوقات ظاہر ہے پاکی ناپاکی کے معاملات اور ان کو پاک کرنا جی یہ کچھ دشوار بھی سمجھا جاتا ہے اور ہوتا بھی ایسا، اور ان میں تو چلو ایک جو قالین ہوا جیسے ہم بیان کر دیا، قالین کو کوئی نہ بھی اگر بالفرض کسی نے پاک کیا، گھر کے اندر جو قالین ہے اور اس احتیاط کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔
کئی اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پہننے میں ہیں، جرسیاں ہیں، سویٹر ہیں، بڑی بڑی کوئی شال ہیں، چادریں ہیں، اور ظاہر ہے ان میں پھر جس کو آپ نے پہننا بھی ہے، اوڑھنا بھی ہے، اور آپ نے نماز بھی اسی طرح پڑھنی ہے، تو ان میں اس چیز کا بہرحال خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ یہ مسئلہ جو اوپر کپڑا بچھا کر، اور یہ گاؤں دیہات میں بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ زمین کو لیپ کرتے ہیں، مطلب ایک طرح کی ناپاکی تو وہ ہے ہی نا، جس میں گوبر کہہ لیں، گوبر مٹی، یہ سب ملا کے زمین کو لیپ کر دیا، لپائی جسے کرنا، جیسے قبروں کی لپائی ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ ان کے صحن یہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی بھلے خشک ہو گئے ہیں لیکن ہے ناپاکی نظر آتی ہے۔ جی بالکل، وہاں بھی یہی ہے کہ وہاں پر جب آپ جو ہے وہ اوپر کپڑا جو ہے وہ بچھا دیں گے، وہ خشک ہو گیا ہے، تو پھر اب وہ موٹا کپڑا ہو، جیسے جائے نماز ہے موٹی ہے، تو وہ اگر آپ نے جو ہے وہ بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی، اس کے علاوہ بھی، جیسے بیڈ کا گدا ہے، میٹریس ہے، وہ ناپاک ہو گیا تو نماز تو اس پر خیر نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن اب رات کو سوتے وقت اس کے اوپر آپ کو ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے، تو ناپاک جگہ پر نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اب اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پاک بیڈ شیٹ بچھا لی، تو اب یہ کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ اپنے معمولات میں ویسے بھی اس بات کو رکھیں کہ بھی کوشش کریں کہ ناپاک چیز کے اوپر نہ اٹھے بیٹھیں، آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بیڈ شیٹ یا چادر جو ہے وہ بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھیں، تو اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ آپ نے پھر وہ صرف اگر وہ دوبارہ گندا ہوا تو آپ نے اس بیڈ شیٹ کو جو ہے وہ دھو لیا، بیڈ شیٹ کو دھونا آسان ہوتا ہے، آج کل کے دور میں تو خیر واٹر پروف کور بھی آتے ہیں میٹریس کے، تو وہ یوز کیے جاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ آپ کو صرف وہ کور ہی دھونا ہوگا، اندر جو ہے وہ میٹریس آپ کا گندا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مچھلی کی یا سبزیوں کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ مچھلی کی یا سبزی کی؟ سبزی کی تو سمجھ میں آ گئی کہ عشر کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور مچھلی بھی مال تجارت کے طور پر اگر ہو، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مچھلی پکڑی خود آپ نے جو ہے وہ جو کیچ کی ہے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، جب خریدتا ہے بیچنے والے سے، ایک شخص سے مچھیرا ہے جو کہ مچھلی جو ہے وہ پکڑ کے لایا ہے اور میں اس سے خرید رہا ہوں، اب یہ میرا مال تجارت ہے کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے، جبکہ بیچنے کی نیت سے میں نے خریدا ہے، تو یہ میرا مال تجارت ہے، اس پر تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو مچھیرا مچھلی پکڑ کر لایا ہے اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ البتہ عشر کے جو لازم ہوتی ہے وہ زمین کی پیداوار پر ہوتی ہے، سمندر کی پیداوار کے اوپر یوں ہم نہیں کہیں گے کہ وہ عشر لازم ہے۔ تو جو زمین کی پیداوار ہے، وہ چاہے سبزی ہے، وہ چاہے درختوں کے پھل ہیں، یا جو ہے وہ کھیتی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ عشر لازم ہوتا ہے۔ سمندر سے جو آپ نے مچھلی حاصل کر سکتے ہیں، جو چیز جو ہے وہ کھانے کے اندر حلال ہے، باقی اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں بھی لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، سیپیاں یا دیگر چیزیں بھی، تو ان کے اوپر اس اعتبار سے جو زمین کی پیداوار کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے، ان پہ نہیں ہے۔ مچھلی کے بعض کا پورے فارم بنائے جاتے ہیں اور خود ہی ان کو پالا جاتا ہے، اور ظاہر ہے تو اس میں کیا کہیں گے؟ مچھلی کے جو فارم ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہی کہ جو آپ مچھلیاں جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آئے ہیں، کیونکہ یہ مچھلیاں بیچنی نہیں ہوتی، جو ابتدائی طور کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بڑی مچھلیاں خریدی ہوتی ہیں، ان سے جو ہے وہ افزائش نسل مقصود ہوتی ہے، تو ان مچھلیوں پر تو زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مچھلی کے بچے ہی جو ہے وہ خریدتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، اور انہیں لا کے ٹینک میں جو ہے وہ بڑا کرتے ہیں، اور خریدتے وقت مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو بڑا کر کے بیچیں گے، تو اگر یہ والی صورت ہے تو یہ آپ کا مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں، اور تہجد کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی تہجد کی نماز؟ جی ہاں، کم سے کم 2 رکعت نفل ہیں تہجد کے، تو اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے سو چکے ہیں تو فجر کی نماز کے وقت سے پہلے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ پروگرام دارالفتہ اہل سنت دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی اسکرین پر بھی یہ اس ایپیسوڈ کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1998 یعنی 98 ہمارے 2 پروگرام، یہ بلکہ اس کے بعد تو ایک ہی پروگرام رہتا ہے، اور پھر ہمارا 2000 کا عدد الحمدللہ اس پروگرام کا
پورا ہو جائے گا۔ اور ایک طویل سفر ہے اور سالوں سے یہ چلتا ہوا کہ 2000 پروگرام کی تکمیل ہونا، 2000 پروگرام مکمل ہونا الحمدللہ، اور ظاہر مفتین کرام کی کوششوں سے، کاوشوں سے، اور بالخصوص مدنی چینل کی جو یہ کوششیں ہیں اور مدنی چینل کی کوششوں سے ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اور یہ پروگرام آپ نے سنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی آنے والے جمعۃ المبارک کو 24 نومبر کو ہم ایک بڑا پروگرام دارالتعلیم سنت اسپیشل کرنے جا رہے ہیں، اور جس میں یہ 2000 کا عدد ہمارا پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں نگران شورا بھی تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ، رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی اس پروگرام میں وہ تشریف لائیں گے، اور انہی کے ساتھ ساتھ دیگر مفتیان کرام، مفتی محمد قاسم اتاری صاحب اور مفتی علی اصغر صاحب، اور بالخصوص جو ہمارے پروگرام کو رن کرتے ہیں اور جو افراد خاص طور پر دارالتعلیم سنت کے پروگرام کو چلاتے ہیں، ان میں مفتی کفیل صاحب بھی ہیں، مفتی محمد حسان صاحب ہیں، مفتی جمیل صاحب ہیں۔ تو یوں الحمدللہ یہ سفر جاری رہا ہے، جس کو آپ اسکرین پر ملاحظہ بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پوری ٹیم بھی ہوگی، اس پروگرام کو بھی آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ کفیل صاحب کیا کہیں گے؟ 1998 یہ پروگرام، اور آپ بالکل 98 پر ہیں، آپ کا یہ پروگرام، تو کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ یہ جو ہے وہ سلسلہ جو سالوں پہلے جو ہے وہ شروع ہوا، ایک طویل جو ہے وہ سفر ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یوں ہی جو ہے وہ آگے جاری و ساری رہے گا، اور اس کے اندر کافی چیزیں لوگوں کو بتانے کا بھی موقع ملا، اور در حقیقت ایک مفتی کو لوگوں کے سوال سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی جو ہے وہ موقع ہمارے لیے ملتا ہے۔ ظاہر تجربات ہیں جناب کیا کیا لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، یا وہ انہیں کس کس پس منظر کے اندر کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یقیناً ہمارے بھی علم میں، تجربات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور چینل کے اس سلسلے کے مختلف گویا کہ ادوار جو ہے وہ رہے۔ ایک وقت کے اندر میں نے اکیلے بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کیا، اور کافی ٹائم، اور یہ والا سلسلہ خاص طور پر چونکہ صبح کے ٹائم کا سلسلہ جب ہم نے آغاز کیا تھا اسپیشلی، اس وقت اوورسیز کے جو ہمارے اور کافی ان کے سوالات بھی آتے ہیں، ان کے لیے کیا تھا کہ بھئی صبح کے ٹائم میں شاید ان کا رات کا ٹائم یا کچھ ایسا ٹائم جو ہے وہ ان کا ہٹ کر جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر کیا تھا۔ اور پچھلے کئی ایپیسوڈ کے اندر ہمارے پاس وہاں سے ویڈیوز بھی آئیں، اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ سوالات میسیج کے ذریعے سے یا کال کے ذریعے سے وہاں سے موصول ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ حتی الامکان جو سوال سلسلے میں موصول ہو اس کا جواب اس سلسلے کے اندر ہی جو ہے وہ دے سکیں۔ مزید سوال کہ بندے نے جان بوجھ کر رمضان شریف کا فرض روزہ توڑ دیا تو اس کا کیا حکم آئے گا؟ یہاں پر کسی سے مسئلہ پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 320 روپے کے حساب سے 60 مسکینوں کا وہ کفارہ ادا کرے، کھانا کھلانے کا حکم آئے گا یا یہ اماؤنٹ ادا کرنا پڑے گی؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، فرض روزہ تھا رمضان کا، اور وہ تو ماہ رمضان کا فرض روزہ کسی نے جو ہے وہ ادا رکھا اور اس کو جو ہے وہ توڑ دیا، تو اب اگر کفارے کی شرائط پائی جائیں گی تو کفارہ لازم ہوگا۔ کس طریقے سے توڑا، نیت روزے کی کب کی تھی، یوں کچھ شرائط ہیں۔ بہرحال اگر کفارے کی شرائط پائی جائیں تو جو کفارہ لازم ہوگا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بدلے میں اتنے پیسے صدقہ کرنا نہیں، بلکہ اولین جو اس کے اوپر کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو 2 ماہ کے مسلسل روزے جو ہے بطور کفارہ رکھنے ہوں گے، 2 ماہ اس طرح کے درمیان میں ایک بھی گیپ نہ آئے، تو یہ رکھنا اس کو جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر پلس اس کے ساتھ ایک روزہ اس روزے کی قضا کے طور پر رکھنا ہوگا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہی حکم ہے۔ عام طور پر لوگ دوسرا حکم بیان کر دیتے ہیں کہ چاہے یہ رکھ لیں چاہے وہ کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ بھئی ہم رکھ نہیں سکتے، یہ مراد نہیں ہے۔ جو بھی شخص جو ہے وہ جوان ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ جب وہ روزے رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے 60 روزوں کا ہی حکم ہے، مشقت ہوگی یقیناً، تو بطور سزا بطور زجر ہی اس کے اوپر یہ کفارہ لازم کیا گیا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کیا ہے،
تو لہٰذا اس میں یہ کہ ہم رکھ نہیں سکتے جناب، ہم سے تو ایک روزہ نہیں رکھا گیا تو ہم بقیہ کیسے جو ہے وہ رکھیں گے، یہ سارے اعذار قابل قبول نہیں ہیں۔ ہاں کوئی شیخ فانی ہو گیا، ایسا شخص ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ ایسا روزہ اپنا توڑ دیا تھا، اس پر کفارہ لازم ہو گیا تھا، اور اب جو ہے وہ شیخ فانی ہو گیا کہ بوڑھا ہو گیا اتنا کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس روزے رکھنے پر قادر ہی نہیں، تو اب اس کے لیے وہ حکم ہوگا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ہر ایک مسکین کے بدلے میں ایک صدقہ فطر یا اس کی مقدار رقم جو ہے وہ صدقہ کرے کسی مستحق کی زکوٰۃ کو۔ تو وہ بالکل آخری سٹیج ہے یہ والا۔ ابھی جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے، تو آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 60 روزے مسلسل رکھیں، ایک روزہ قضا کا رکھیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ کفیل صاحب، یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ کفارے کے روزے شروع کرنے ہیں، 2 مہینے روزے، تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بیچ میں انقطاع نہیں آئے، کوئی ایسا معاملہ وہ نہیں آئے۔ جی مثال کے طور پہ اب رمضان گزرا ہے اور کسی پہ کفارہ ہے، اور شوال کے بھی کچھ دن گزر گئے، اب یہ رکھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ آگے بقرعید بھی آ جانا ہے بیچ میں، تو کیا اور بقرعید کے ان ایام میں روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ کسی نے 11 شوال سے اگر ہم مثال کے طور پر لیں تو اب اس کے 60 روزے ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ 10 ذوالحجہ کو جو ہے وہ عید ہے جس دن روزہ رکھنا ہے، تو اب اس کی وہ پورے 59 روزے گویا کہ ان معنوں کے اندر کفارے کے طور پہ ضائع ہو جائیں گے۔ ویسے تو انہیں ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا، لیکن کفارہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی جو ہے وہ عید الفطر کے اگلے دن سے روزے رکھنا شروع کرے تو اور بیچ میں کوئی روزہ نہ چھوڑے تو وہ ٹھیک ہے کہ ذوالحجہ کے جو ہے وہ پہلے 2 تاریخ تک اس کے روزے جو ہے وہ 2 مہینے کے مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں سے لیٹ کر دیے کہ ایک دن بھی گیپ آ گیا، اچھا وہ گیپ یہ نہیں کہ قصداً آیا، جان بوجھ کر آیا، نہیں، بیماری کی وجہ سے گیپ آ گیا یا کسی بھی وجہ سے گیپ آ گیا، بہرحال وہ آپ کو دوبارہ نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنے ہوں گے اور پھر ان 60 کی تعداد کو مکمل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ خواتین کے لیے عذر ہے کہ وہ جو ان کو شرعی طور پر روزے ترک کرنے چھوڑنے ہی ہیں، تو وہاں ان کے لیے وہ انقطاع بیچ میں شمار نہیں ہوگا، یعنی ان کا وہ تسلسل ہی رہے گا، روزے وہ چھوڑیں گی ان مخصوص ایام پیریڈ میں، لیکن اس کے بعد بھی جو اپنے وہ تعداد پوری کرنی ہے تو وہ پوری کر لیں گی۔ اگر کوئی کفارے کے روزے 2 مہینے لگاتار، یعنی اگر یکم سے ہی رکھے تو اب اسے یہ بھی نہیں ہے کہ 60 روزے پورا کرنے ہیں۔ اب یکم تاریخ تھی، چاہے وہ 29 کا ہو، اگلا مہینہ پھر وہ 30 کا ہو یا 29 کا ہو، تو یوں بھی وہ 2 مہینے قرار پائیں گے، اور اگر بیچ میں کسی تاریخ سے رکھے تو پھر انہیں 60 روزے پورے کرنے ہوں گے۔ تو اس کے بھی باقاعدہ پورے احکامات ہیں، اور جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر سیکھنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ مزید آپ کے سوال۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹے نابالغ بچے ہر سال ہی ان کے کپڑے جو ہے وہ چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، تو سردی کے کپڑے الگ، گرمی کے کپڑے الگ، تو اتنے زیادہ کپڑے ان کے جمع ہوتے رہتے ہیں، تو کیا ان کے کپڑوں کو ہم والدین جو ہیں اپنے گھر کے دوسرے بچے جو بھتیجے ہیں یا کوئی اور رشتہ داروں میں بچے ہیں یا کوئی اور بھی بچوں کو ہم کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟ کوئی جمع کرتے رہے تو پھر بہت سارے مطلب بن جاتے ہیں۔ جمع ہی کیوں کر رہے ہیں اتنا عرصہ آپ کہ بہت سارے بنا دیے انہوں نے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں فی زمانہ ہمارے عرف کے مطابق والدین جو اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں وہ اس میں بچوں کو اس کی ملکیت میں شمار نہیں کرتے، بچوں کو ان کپڑوں کا مالک نہیں بناتے، بلکہ اپنی ملکیت پہ رکھتے ہوئے والدین بچوں کو گویا کے استعمال کے لیے دے رہے ہوتے کہ ابھی یہ استعمال کرے گا پھر وہ۔ جی، تو اس صورت میں وہ کپڑے جو ہے وہ بچوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ والدین کی ملکیت پر ہیں، لہٰذا ایک بچے کے چھوٹے ہو گئے تو پھر جو ہے وہ آپ دوسرے بچے کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں یا کسی اور رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر بھی چونکہ پہلے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا تھا کہ جناب بچوں کی ملکیت ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سائل محترم نے وہ سنا ہوا ہو، لیکن اب بہرحال عرف کے مطابق دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ والدین بچوں کی ملکیت قرار نہیں پاتے بلکہ بچوں کے والدین کی ملکیت قرار پاتے ہیں۔ اس میں بھی بچوں کی ملکیت ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کی اپنی کچھ پیسے جمع خرچی، جیب خرچی جمع ہو رہی ہے، یا بچوں کو عیدی جو ہے وہ ملی، اس کے جو چھوٹی موٹی عیدی ہوتی ہے وہ بچوں کی ہی ملک ہوتی ہے،
تو اب وہ پیسے جمع تھے. اب والدین نے سوچا کہ یار اس وقت اس کو جو ہے نا وہ اسکول یونیفارم دلانا ہے, ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں, چلیں بچے کا گلک توڑ کے اس کے انہی پیسوں سے اس کو یہ یونیفارم دلا دیتے ہیں. اب یہ یونیفارم بہرحال جو ہے وہ بچے کا ہی ہے, آپ نے بچے کے پیسے بچے پر ہی خرچ کیے, وہ بچے کی ملکیت والے پیسے تھے, تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کو اٹھا کر دے دیں. اس کا بھی حل موجود ہے کہ اب اس بچے کے لیے قابل استعمال نہیں ہے تو والدین پرچیز کر لیں کہ بھئی یہ جو استعمال شدہ کپڑا ہے اس کی کیا قیمت بنتی ہے, اتنے پیسے بچے کے جو ہے وہ اس میں ڈبے میں ڈال دیں اور وہ اپنی ملک میں خرید کر پھر اسے جو ہے وہ آگے بیچ دیں. لیکن عمومی طور پہ جو والدین ہی خرید رہے ہیں تو وہ والدین کی ملکیت ہیں. والدین استعمال ہونے کی صورت میں, استعمال نہ ہونے کی صورت میں, کسی بھی صورت میں وہ دوسرے بچوں کو, چاہے اپنے بچے ہوں یا باہر کے بچے ہوں, انہیں دے سکتے ہیں. صدقے میں بھی دے سکتے ہیں, ویسے بھی دے سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. صرف ایک صورت جو میں نے بتائی کہ جو والدین بچوں کی ملکیت ہی قرار پائے گا, یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو, تو جو چیز بچوں کی ملکیت قرار پائے گی اس کا حکم جدا ہوگا. عام طور پر جو آج کل خریداری والدین کی جانب سے بچوں کے لیے ہے وہ بچوں کی ملک قرار نہیں پاتے. اسی میں جیسے کتابیں بھی ہیں, اسکول کے بھی کئی چیزیں ہیں, ساری چیزیں, اسٹیشنری ہے اور دیگر ساری چیزیں ہیں اور سامان وغیرہ ہیں. کھلونوں میں بھی یہ حد تک یہی ہے کہ وہ کھلونے بھی خریدے ہیں تو وہ بھی والدین کے ہی جو ہے وہ ہیں. تو جو بھی چیز والدین کی ملکیت ہے تو والدین اسے جو ہے وہ آگے پیچھے کسی اور کو دے سکتے ہیں. والدین ہی اپنے چھوٹے بچے کو دے دیتے تو حرج نہیں. کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں. پڑھائی کے لیے کوئی جاتے ہیں اور 2 نمازیں رہ جاتی ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, نماز رہ جانا یعنی نماز قضا کر دینا بلا عذر شرعی, یہ سخت جو ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے. پڑھائی کے لیے جانا ہو یا کام کاج کے لیے جانا ہو, کسی بھی چیز کے لیے جانا ہو, یہ عذر نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں آنے جانے میں اور ہر چیز میں ہی اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو. کئی لوگ دنیاوی امور کو جو ہے وہ عذر قرار دے دیتے ہیں. جیسے دکاندار اس لیے نماز کے لیے نہیں اٹھتا کہ جناب جو ہے وہ گاہک جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, یا کوئی سروس دینے والا ہے تو وہ اس لیے جو ہے وہ اس چیز سے نہیں ہٹتا کہ جناب میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو اس سروس کے اندر جو ہے وہ پرابلم آ جائے گی. تو ان ساری باتوں کو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو سیٹ ہی اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی نماز سب سے پہلے ہو جائے, اس کے بعد آپ اپنے سارے کام جو ہے وہ کرتے رہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی گاڑی نے جو ہے وہ جانا ہے, جو فکس جو ہے وہ گاڑی ہوتی ہے کالج کی یا جو ہے وہ آفس والوں کی, تو اب پتہ ہے کہ اس گاڑی میں جاؤں گا, یہ گاڑی رکے بھی نہیں کی بھی نہیں اور یہ نماز بھی جو ہے وہ قضا کروائے گی. تو اب اولاً تو یہ کہ آپ کو اپنے تمام ہی جو کولیگز ہیں ان کو اس بات کا ترغیب دلا کر نماز کے لیے بات کر لینی چاہیے کہ یار درمیان میں ہمیں 15 منٹ کی گاڑی روکنی چاہیے کسی مسجد پہ تاکہ ہم سب نماز پڑھ لیں. بالفرض نہیں ہوتی تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسرا کوئی ذریعہ جو ہے وہ اختیار کریں. آپ اپنی شفٹ چینج کروا سکتے ہیں تو آپ اپنی شفٹ جو ہے وہ چینج کروا لیں کہ جس کے دوران نماز نہ ہو. تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں, اسکول کالجز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ شفٹ اے کے اندر آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ سیکنڈ شفٹ کے اندر جو ہے وہ آ جائیں. بہرحال نماز دیکھیں ضروری ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ کو بالفرض چھوڑنی بھی پڑ جائیں تو کوئی صورت نہیں ہے. اب دیوی باتیں, یا تو نماز پڑھیں یا کالج چھوڑیں. تو نیچرل سی بات ہے, نماز نہیں چھوڑی جائے گی, کالج چھوڑا جائے گا. نوکری چھوڑی جائے گی, نماز نہیں چھوڑی جائے گی. تو ہمیں اس طرح ہر چیز کے اندر حتی الامکان اس کے حل نکالنے چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہو جائیں. نہیں, یہ تو آخری آپشن پھر بہرحال یہی ہے کہ آپ کو وہ دوسری چیز چھوڑنی ہوگی, نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. جیسے بعض کا ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں نا تو وہ حتی الامکان تو احتیاطی بتاتے ہیں, لیکن مریض بعض اوقات نہیں جی یہ بھی نہیں میچ کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر ڈاکٹر بھی پھر آخری وہی ہوگا کہ پھر آپ اگلی منزل کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے اگر یہ کچھ بھی نہیں کرنا, اگر آپ نے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری مجبوری, یہ مجبوری ہے, تو پھر اس کے بعد ہم کیا آپ کو کہیں گے؟ شوگر کا مریض ہے, اگر بالفرض ایک حد ہے اس کو بتائیں گے, احتیاطیں بتائیں گے, نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آگے گردے خراب ہونے کے لیے آپ اس ذہنی طور پر اس میں بھی تیار ہو جائیں. پھر شوگر کوئی ایک چیز پہ نہیں, آئے دن ایسے مریض, اور دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں لوگ کہ اثر یکدم شوٹ ایسی ہوئی کہ آنکھوں پر رس ہو گیا. اچھا بلڈ پریشر ہے, نہیں اگر اس کو کنٹرول کیا تو دماغ تک بھی اس کا اثر جاتا ہے, اور ایسے کئی مریض ہیں بس شوٹ کرتے ہیں جب معاملات, تو پھر افسوس ہی رہتا ہے ان چیزوں میں. تو جیسے طبی معاملات کے اندر بھی ظاہر ہے یہ خطرات کے پیش نظر آدمی پھر کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے.
اور اس میں بھی ہم نے دیکھا اپنی پوری پچھلی 50 سالہ زندگی کی ایک عادت بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا، یہ بس اب پتہ چل گیا اور یا اس کے نقصانات واضح ہو گئے، اب نہیں۔ تو جہاں ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور اہتمام کرنا ہوگا۔ ایک سوال بڑا لوگ پوچھتے ہیں، ظاہر ہے معاشرے میں کمپنیز کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں دور دور جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی اور آسرا بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ گاڑی آ گئی اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ پرائیویٹ گاڑی کوئی لے لے گا یا مل جائے گی، اولاً ملتی نہیں، یا مل جائے گی تو ظاہر ہے جو ایک کمپنی میں ملازمت کرنے والا 25,000 روپے 22,000 روپے جو جا رہا ہے تو وہ یہ افورڈ کر ہی نہیں پائے گا اس طرح کے۔ اب ان کی جو بسوں کے شیڈول ہوتے ہیں، وہاں سے نکلے 6 بجے شہر سے نکل کے چلی جائیں گی، کچھ کراچی سے بالکل باہر جاتی ہیں، اور وہ فجر سے پہلے یا فجر کے وقت ہی گاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں جانا، اور وہاں سے پھر 6 بجے یا 5 بجے جو بھی آف ٹائم ہے اس کے بعد واپسی کے لیے ان کو مغرب کی نماز یا عصر کی نماز کی، یہ کئی دنوں میں عصر کی نماز میں اور کچھ ایام میں مغرب کی ان کو آزمائش رہتی ہے۔ تو پھر لوگ پوچھتے ہیں بس والی نماز کے کہ بس کے اندر بھی ہو جاتی ہے، اس کی کیا صورت؟ اگر کوئی حتی الامکان ہر طرح کی کوشش کر لی ہے نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی صورت ہوگی؟ یہاں کراچی سے پنجاب جا رہے ہیں تو بسیں عام طور پہ تو جو کھانے کے یا یہ ٹائم ہے تو وہ تو مینیج ہو جاتے ہیں، لیکن بیچ میں کسی نہ کسی معاملے میں ان کو ہر 2-2.5 گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرنا ہوتا ہے، تو اب اس میں کبھی یہ عصر یا کبھی مغرب، انہی 2 نمازوں کا ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بقیہ نمازوں میں تقریباً وقت مل جاتا ہے، یہاں تک کہ حرمین طیبین میں بھی اگر سفر کرتے ہیں جو بسوں کے، تو اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہو یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو اس میں بھی انہی نمازوں میں بعض اوقات یہ مسائل آتے ہیں۔ تو بس کی نماز کا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے حتی الامکان تو یہی ہے کہ ہمیں نماز کے لیے ڈرائیور سے بات کر کے نماز کے لیے جو ہے وہ گاڑی رکوانی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا بالفرض آپ جو ہے وہ طویل سفر کے اوپر جو ہے وہ ہیں، ٹرین جو ہے وہ نہیں رک رہی ہے، آپ کے کہنے پہ رک نہیں سکتی، تو اب کیا کریں گے؟ جب نماز کا وقت جاتا دیکھیں گے تو آپ نماز جو ہے وہ جس طرح ممکن ہو اس طرح ادا کر لیں گے۔ قبلہ رخ جو ہے وہ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو آپ اس طرف قبلہ رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ قبلہ رخ معلوم نہیں ہے تو آپ غالب گمان کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، جس طرف آپ کا زیادہ گمان ہو اس طرف کریں گے۔ فی زمانہ نیٹ کی اپلیکیشنز جو ہے وہ موجود ہیں، مختلف موبائل اپلیکیشنز ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ قبلہ کہاں ہے، کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو پھر آپ غالب گمان تھوڑا سا آپ نے باہر دیکھا، اگر آبادی ہے تو اس کے مسجد و محراب وغیرہ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا کریں۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر ادا کریں، کھڑے ہو کر ممکن نہیں ہے تو بیٹھ کر پھر اشارے سے نماز ادا کریں، مگر پھر ایسی نمازوں کو بعد میں آپ کو دہرانا ہوگا۔ تو یہ کبھی کبھار سفر کرنے والوں کے لیے تو یہ ایک وہ ہے، لیکن جو اس کے علاوہ روزمرہ کے جن کی روٹین ہے تو ان کے لیے بہرحال ان کو اپنا کوئی نہ کوئی نظام جو ہے وہ بنانا ہوگا کہ وہ نماز کے لیے یا تو گاڑی رکوائیں یا جو ہے وہ کوئی اور متبادل ذریعہ اختیار کریں یا اپنی شفٹ چینج کروائیں، یا پھر نماز کو اہمیت دیتے ہوئے جب یہ اس کمپنی میں کوئی صورت نہیں بن رہی تو اپنی کمپنی جو ہے وہ چینج کر لیں تاکہ نماز جو ہے وہ آپ کی بر وقت اور درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ مزید سوال یہ کہیے کہ اکیڈمی میں ہوں تو صرف فرض ادا کر لیا کریں، اس میں کیا ہے؟ یعنی نماز اور تعلیم یہ کافی یعنی ہے مسائل اس میں لوگوں کے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نماز میں کے ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا پڑھنا ضروری ہے، جیسے مغرب کا آپ نے کہا کہ عموماً مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اکیڈمیز وغیرہ کا یا کوچنگ کا، تو اب نماز 3 فرض کے بعد 2 رکعت سنت بہرحال آپ کو ادا کرنی ہوگی، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ یہاں اس کے بعد جو 2 نفل ہیں اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال جو ہے وہ جو سنت مؤکدہ ہیں اس کو پڑھنا ضروری ہی ہوگا۔ عصر کے اندر آپ سنت قبلیہ چھوڑ کر صرف جو ہے وہ 4 فرض پڑھ لیتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ظہر کی نماز ہے تو اس میں پہلے والی 4 رکعت بھی پڑھنی ہیں، پھر 4 فرض بھی پڑھنے ہیں اور بعد والی 2 سنتیں بھی آپ کو پڑھنی ہی ہوں گی، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اچھا پھر مغرب کے بعد والی 2 سنتوں کو اب آپ اس میں ٹائم بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی بعد میں پڑھیں، عموماً وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جیسے اب عشاء کا وقت ہے تو اب عشاء میں آپ نے جیسے 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیے،
اب اس کے بعد چاہے آپ اپنی جو ہے وہ تعلیم جاری رکھیں اور وطر جو ہے وہ آپ اپنی کلاسز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا نام قاضی تحسین ہے اور میں بینکنگ شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ہے وہ غیر شرعی بینک میں جاب کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایسا چاہیے کہ وہ اس نوکری کو چھوڑ دے اور چھوڑ کے تو اسی نوکری کی تلاش کرے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بینکر آدمی ہے جو 10 سال سے ایک جگہ پر جاب کر رہا ہے، وہ کسی اور جگہ جاب کے لیے جاتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کئی قسم کی دشواریاں پیش آتی ہیں کیونکہ اس کا تجربہ بینکنگ کا ہے۔ اب وہ بینک چھوڑ کے کسی دوسرے ادارے کو جوائن کرتا ہے تو وہاں کا تجربہ وہ مانگتے ہیں، وہاں کی چیزیں مانگتے ہیں، 10 چیزوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ اگر کوئی غیر شرعی بینک میں جاب کر رہا ہے تو حقیقتاً اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، نوکری آپ کہیں بھی کر رہے ہیں، وہ چاہے بینک میں ہے یا اور کسی بھی ادارے کے اندر ہے یا کسی شخص کے گھر پر آپ ملازمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ناجائز کام نہ کر رہے ہوں، آپ کی نوکری ناجائز کاموں پر نہ ہو یا آپ کو ناجائز کام کرنے نہ پڑتے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی نوکری جائز ہوگی۔ اور اگر آپ کو ناجائز کام کرنے پڑ رہے ہیں تو وہ نوکری چاہے آپ جو ہے وہ بینک میں کریں، چاہے آپ جو ہے نا وہ کسی وقفی ادارے میں کریں، کہیں بھی کریں، جب آپ کو کام ناجائز کرنا پڑ رہا ہے تو وہ نوکری جائز نہیں ہے۔ اب بینکنگ کے شعبے کے اندر بعض ایسی جابز ہیں کہ جن کا تعلق بینک کے ناجائز کاموں سے متعلق نہیں ہے، جیسے سیکیورٹی گارڈ ہے یا جو ہے وہ الیکٹریشین ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی شخص ہے یا اگر کوئی ایسا پیون ہے جس کا کام ہی صرف جو ہے وہ چائے پانی یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنا ایسے ہے، بھی کئی ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہ نوکری جائز ہے، ان کی تنخواہ بھی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام ناجائز ہے تو اب بہرحال آپ کی نوکری جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اولاً تو حل موجود ہیں، کیونکہ بینکنگ کا ایسا نہیں ہے، بینکنگ کا تعلق جو عموماً جو آفیسرز لوگ ہیں ان کا تعلق اکاؤنٹنٹ سے ہے یا اکاؤنٹنگ جو ہے وہ فیلڈ سے ہے۔ تو بینکنگ کے علاوہ بھی اکاؤنٹنگ کی جو فیلڈ ہے وہ مختلف کمپنیز کے اندر جائز طریقہ کار کے اندر بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی میں بھی ہمارا پورا اکاؤنٹنگ کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ موجود ہی ہے، اکاؤنٹس چلانے سارا جو ہے وہ جائز طریقہ کار کے مطابق ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور دیگر ادارے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر سوئچ کر سکتے ہیں۔ لیکن بالفرض اگر ہم یہ تسلیم کر لیں جنرل سوال کے اعتبار سے کہ ایک شخص کی وہ جاب ہے جس میں اس کو دوسرا کام آتا نہیں اور اس کو ناجائز کام ہی آتا ہے، اور وہ ناجائز کام دوسری جگہ کہیں بھی اس کا جائز حل ہی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو بھی بہرحال اس کو یہ چیز چھوڑنے کا ہی حکم ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اس کا یہ کہنا کہ جناب میں نے تو اپنے 10 سال اس چیز کو سیکھنے میں لگائے، تو دیکھیں یہ بھی اس شخص کی غلطی ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس راستے پر چلنے سے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ یہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راستہ جائز کام کا ہے یا ناجائز کام کا ہے۔ تو زندگی کے اندر اگر ہم کوئی پروفیشن اختیار کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اس کے ماہرین سے یہ پوچھتے ہیں کہ یار اگلی نیکسٹ جو ہے وہ 20 ایئرز 30 ایئرز میں اس جو ہے وہ فیلڈ کا اسکوپ کیا ہے، ارننگ ہے نہیں ہے، مارکیٹ چلنے والی ہے اس کی یا نہیں ہے، وہیں ہمیں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے آ کے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اگر کسی شخص نے مثال کے طور پہ میوزک کے اندر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دی میوزک سیکھنے میں، اب وہ بولے جناب مجھے تو جو ہے میں نے تو 20 سال اپنے گزار دیا، اب آپ مجھے کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ جاؤ، تو بھائی وہ چھوڑ چھاڑ کے آنا آپ پر ویسے ہی فرض ہے، آپ جو اس طرف گئے وہ آپ کی غلطی تھی، اس غلطی کو آپ نے 20 سال کنٹینیو کیا، یہ تو ابھی بھی وقت ہے کہ موت سے پہلے آپ کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ آپ کے پاس اگر پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اب مسئلہ معلوم ہو گیا، اب آپ اپنے صرف اگلے 10 سال سوچ رہے ہیں کہ اگر میں آج چھوڑ دوں میں زیرو پہ آ جاؤں گا تو اگلے 10 یا 20 سال یا 30 سال میں کیسے گزاروں گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آج اس طرف آ جائیں گے تو نہ صرف اگلے 30 سال آپ کے اچھے گزریں گے انشاءاللہ، آخرت آپ کی اچھی گزرے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو کئی جو غلط کام کرنے والے ہیں، رشوت لینے والا ہے یا جناب جو ہے وہ چوری ڈکیتیاں کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی بولے گا کہ جناب ہم تو جدی پشتی جو ہے وہ چور ڈاکو ہیں، تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ چوری ڈکیتی چھوڑیں اور آگے یہ جو نا حلال روزی کمائیں، ہم سے تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو پیشہ ور بھکاری ہیں وہ بھی یہی ہے کہ بھئی ہمارا تو پیشہ ہی یہی ہے، ہم اس چیز ہمیں تو کوئی دوسرا کام آتا ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ کام چھوڑ دو اور یہ کام کرو، تو یہ کام تو ہمیں آتا ہی نہیں۔ تو آدمی کو
اس بہرحال حرام کام کو چھوڑنا ہی ہے. جو آپ ان کو جواب دیں گے، یہ میں کسی بھی سائل سے یہ کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں، کہ آپ سے کوئی آ کے یہ بولے کہ جناب پیشہ ور بھکاری آ کے بولے کہ سر، آپ اس کو بولتے ہیں نا کہ یار محنت کرو تھوڑا سا جو ہے وہ کما لو، اور وہ یہ بولے سر زندگی بھر محنت نہیں کی، اسی کام میں جو ہے وہ زندگی گزاری، اب کہاں سے محنت ہوگی. تو آپ جو اسے جواب دیں گے گویا کہ وہی جواب ہماری جانب سے یا کسی کی بھی جانب سے آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بہرحال آپ کو اس کو سوئچ کرنا ہی ہوگا اور فوراً ہی چھوڑنا ہوگا. کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جب تک نئی نوکری نہیں ملتی اس وقت تو اسے کنٹینیو کریں. نہیں، جو چیز گناہ ہے تو گناہ کو لمحہ بھر بھی کنٹینیو کرنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سچی توبہ کر کے اس سے جدا ہو جائیں. یہ بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر ہونا چاہیے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا مجھے اس وقت بھی وہ رزق دے رہا تھا، تو اب اللہ کی فرما برداری کروں گا تو انشاءاللہ وہ مجھے اور اچھا رزق جو ہے وہ دے گا. یہ بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ غیب سے اسباب بھی پیدا ہو جائیں. اور بعض اوقات بہت اچھے اسباب بن جاتے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں، یعنی یہ جو کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اچھا بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں جی، ایسا نہیں ہے، بیوی بچے بھی بعد کا یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ تو ہمیں یہ کھلا رہے ہو، آپ ہمیں یہ کر رہے ہو، تو چیزیں یہ بھی ایک اثر ہوتی ہیں. خاندان من میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو وہ یہ ایک تھا آدمی جس کا کچھ سود کا بھی یہ مطلب اسی طرح کی کوئی نوکری تھی، تو اب اس کے گھر میں سے یا کوئی یعنی عمرے پہ گیا، وہ بیچارہ کہہ رہے کہ میں کہیں کھجوریں دے رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ وہی پیسوں سے لے کر آئے ہو، یعنی تو اور واقعی وہ ان پیسوں سے نہیں ہم گئے بھی نہیں ان پیسوں سے، اور نہ ہی ہمارا وہ تھا. یعنی اس کو بڑی چوٹ کی یہ باتیں جب بعد میں نا کہ یار آپ نے یہ انہی پیسوں سے یہ کھجوریں لی جو اب ہمیں کھلاؤ گے. تو یعنی یہ ایک ذریعہ اس کا بنا تو اس نے چھوڑ دی، یہ والا کام چھوڑا. اب وہ اور کام اختیار کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ نہیں کر رہے. تو ان کا بتانا تھا مجھے کہ بعض اوقات آدمی ہمت نہیں کرتا، سن رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن جب ہمت کر لیتا ہوتا ہے ایک بات کا ایک جگہ پہ بالکل باؤنڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ اب میرا اس کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بہت راستے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. اللہ پاک اخلاص اور استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم یہ باتیں سیکھتے سمجھتے ہیں ہمیں سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.